السلام علیکم۔ یہ ویڈیو خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی جا رہی ہے، جس میں خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی سے ڈپلومہ پاس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کو IBCC سے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کو لینے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کون کون سے پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں پوری ایک گائیڈ لائن IBCC نے بھی دی ہے، اور فیکلٹی بھی خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی بھی اس کے بارے میں ایک گائیڈ لائن دیتی ہے۔ تو جو کچھ ٹیکنالوجیز کے اندر جو ہے IBCC ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ ٹیکنالوجیز ہیں، جن ٹیکنالوجیز کا اپرووڈ سلیبس IBCC کے پاس ہے، یا کریکولم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ IBCC کے پاس اپرووڈ ہے، تو ان ٹیکنالوجیز کے اندر جو ہے وہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ ڈپلومہ پاس کر رہے ہیں، ان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یا جو ان کو طریقہ کار کا نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اس کے لیے آپ نے کون سے طریقہ کار کو اپنانا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ مل سکے گا۔ اب جو کمپلسری سبجیکٹ کے بارے میں ہے کہ کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہوں گے جو ہم نے پاس کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہمیں ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی ایک میں آپ کو لیٹر بتاتا ہوں جو IBCC کی طرف سے جاری کردہ ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تو جن اسٹوڈنٹس نے خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی سے 2 سال کا ڈپلومہ پاس کیا ہوا ہو، اور ساتھ میں انہوں نے FSc پری انجینئرنگ، FSc پری میڈیکل، ہیومینٹیز، کامرس، میڈیکل ٹیکنالوجیز میں یا کمپیوٹر سائنس میں یا FA اگر کیا ہوا ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ IBCC سے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینے کے اہل ہوں گے۔ اب کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آلریڈی اگر ان لوگوں نے FSc پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کی ہے، تو ان کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن لوگوں نے FSc پری میڈیکل کی ہوتی ہے، ان کو تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جن لوگوں نے FSc پری میڈیکل کے علاوہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر FSc کی ہوئی ہے، تو ان کو آگے فردر یونیورسٹیز کے اندر BS کرنے کے لیے FSc پری میڈیکل یا ایکویلنسی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے۔ تو اب جب کسی بندے نے میٹرک میں ڈپلومہ پاس کیا ہے اور اس کے بعد اس نے FA یا FSc کسی بھی ٹیکنالوجی میں نہیں کی، تو اس کو جو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ہے وہ IBCC ایشو نہیں کرے گا جب تک وہ کمپلسری سبجیکٹ جو ہے وہ ان ٹیکنالوجیز کے اندر FSc کے اندر یا FA وغیرہ کے اندر پاس نہیں کرے گا۔ اب جو ابھی آپ یہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، جس پر اس نے صرف میٹرک کی ہے، اور ساتھ میں میٹرک کے بعد 2 سالہ خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی سے ڈپلومہ کیا ہے۔ تو اس کو IBCC نے رپلائی کیا ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ میٹرک کی ہوئی ہے، SSC میٹرک کو کہتے ہیں، میٹرک کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں آپ نے 2 سالہ خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی میں ڈپلومہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے انگلش لینگویج، اردو لینگویج اور اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے یہ آپ نے پاس کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ یہ سب بات ہو گئی کہ جن کو ڈپلومہ جنہوں نے کی ہے ان کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے مطلب کہ جس کا اپرووڈ سلیبس نہیں ہے ان کو نہیں کیا جا رہا۔ اب اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے 2 سال کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں انہوں نے FSc کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر یا FA وغیرہ کیا ہوا ہے، تو وہ کون سے پروسیجر کو فالو کریں گے اور ان کو IBCC سے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میٹرک کے ڈاکومنٹس یعنی کہ میٹرک کی DMC اور FA یا FSc جو کہ آپ نے کسی بھی بورڈ سے کی ہوئی ہے، وہ آپ نے اپنے متعلقہ بورڈ سے ویریفائڈ کروانی ہے۔ ویریفائڈ یعنی کہ DMC، میٹرک کی DMC، FA یا FSc کی DMC اپنے متعلقہ بورڈ سے آپ ویریفائڈ کروائیں گے۔ اب ویریفیکیشن کروانے کے بعد آپ کو بورڈ جو ہے وہ انویلپ کے اندر بند کر کے جو ویریفیکیشن دیں گے وہ آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے جو خیبر پختونخوا میڈیکل فیکلٹی سے 2 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہوگا، اس کی ویریفیکیشن کروانے کے بعد آپ نے یہ IBCC کو اپنا ڈپلومہ کے ڈاکومنٹس اور جو آپ نے ویریفیکیشن کروائی ہوئی ہے یہ پرووائڈ کرنے ہوں گے، اور پھر اس کی فیس جو ہے IBCC میں جمع کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ IBCC جو بورڈ ہے وہ آپ کو 1 منتھ کا ٹائم دیں گے، اور 1 منتھ کے بعد آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔
اس نوٹیفیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ہیلتھ ٹیکنیشین یا جس کو میڈیکل ٹیکنیشین کہتے ہیں اس میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس نے صرف جو ہے وہ میٹرک کی ہوئی ہے، یا اگر اس نے ایف ایس سی بھی کی ہوئی ہے تو اس کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جا رہا۔ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ جو ہیلتھ ٹیکنالوجی کے اندر جو ڈپلومہ ہے، اس کا جو اپروڈ سلیبس ہے یا جو اسکیم آف اسٹڈی ہے وہ آئی بی سی سی کے پاس اپروڈ سلیبس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جا رہا۔ جیسا کہ آپ کو یہ ایک سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بندے نے، ایک اسٹوڈنٹس نے پیتھولوجی کے اندر ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اس نے ایف اے کیا ہوا تھا، تو اس نے جب اپنی میٹرک کی اور ایف ایس سی کی یا ایف اے کی جو ڈی ایم سی ویریفائڈ تھی وہ آئی بی سی سی کو پرووائڈ کی ہے، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد آئی بی سی سی نے اس کو پیتھولوجی یا لیبارٹری ٹیکنیشین کے اندر جو ہے وہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ ایشو کیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو میڈیکل ٹیکنالوجی کے ایکویلنٹ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جن اسٹوڈنٹس کو مزید کوئی کنفیوژن ہے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے بارے میں، تو اسکرین کے اوپر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھے میسج کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو فارم درکار ہوتا ہے آئی بی سی سی کا وہ بھی واٹس ایپ کر دیا جائے گا، اور مزید اگر کسی کی کوئی بھی کنفیوژن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور کر دی جائے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔